آخر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 9 سال کی حضرت عائشہ سے نکاح کیوں کیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ان کی بیٹی حضرت عائشہ کے لیے نکاح کا پیغام بھیجا، لیکن ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ سے کہا، لیکن حضور میں تو آپ کا بھائی ہوں نا، تو اس طرح عائشہ آپ کی بھتیجی ہے اور چچا بھتیجی کا نکاح ہو نہیں سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر سے کہا، لیکن عائشہ تو میری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی ہیں۔ آپ کا نکاح حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبل ہجرت مکہ مکرمہ میں ہوا تھا، لیکن کاشانہ نبوت میں ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں 2 ہجری میں آئیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت ہی چہیتی زوجہ تھیں۔ فقہ اور حدیث کے علوم میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج کے درمیان حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا درجہ بہت اونچا ہے۔ آپ پوری امت کی عورتوں سے زیادہ عالمہ، فاضلہ اور فاقہہ تھیں۔ صحابہ کرام آپ کی بارگاہ میں آ کر مسائل پوچھا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام ازواج سے زیادہ محبوب تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے بہت درجہ انسیت رکھتے تھے۔ چنانچہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کی، یعنی لوگوں میں آپ کو زیادہ پیارا کون ہے؟ ارشاد فرمایا عائشہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا سے فرمایا، اے فاطمہ، جس سے میں محبت کرتا ہوں، کیا تم اس سے محبت نہیں کرو گی؟ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیوں نہیں؟ اس پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کرو۔ اور ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی شہزادی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا، رب کعبہ کی قسم، تمہارے والد کو عائشہ بہت محبوب ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی محبوبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تمام عورتوں پر فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تمام عورتوں پر ایسی فضیلت ہے جیسا کہ سرید کی فضیلت تمام کھانوں پر ہے۔ اس حدیث کی وضاحت کرتے ہوئے مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سرید سے اس لیے تشبیہ دی کیونکہ یہ عرب کے کھانوں میں سب سے افضل کھانا ہے۔ حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مقام حر سے واپس آ رہے تھے۔ میں ایک اونٹ پر سوار تھی جو دوسرے اونٹوں میں آخر میں تھا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سنی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہائے میری دلہن۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اس قدر محبت تھی کہ جب حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ خوش ہوتی تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی خوش ہوتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بہت زیادہ محبت فرماتے تھے۔ حضرت رابعہ بن عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، تم مجھے مکھن ملی کھجور سے بھی زیادہ محبوب ہو۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، حمیرہ، تم مجھے مکھن اور چھوارے ملا کر کھانے سے زیادہ محبوب ہو۔ وہ مسکرا کر کہنے لگی، اے اللہ کے نبی، آپ مجھے مکھن اور شہد ملا کر کھانے سے زیادہ محبوب ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا، حمیرہ، تمہارا جواب میرے جواب سے زیادہ بہتر ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ماجدہ حضرت ام رومان رضی اللہ تعالی عنہ کا پہلا نکاح عبداللہ ازدی سے ہوا۔ عبداللہ کی موت کے بعد آپ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں آئیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بطن سے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک بیٹا حضرت عبد الرحمن اور ایک بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نصیب فرمائے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ خلیفۃ المسلمین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی
رضی اللہ تعالی عنہ کے مقدس اور مبارک خاندان میں پیدا ہوئیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں بنی ہوئی مسجد میں تشریف لاتے اور قرآن پاک کی تلاوت فرماتے تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ایسے وقت میں موجود رہتی۔ ہر چند کے بچپن کا زمانہ ہی ہوتا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے جن مقدس بندوں کو نوازنا اور بلند مقامات پر پہنچانا ہوتا ہے، وہ ابتدا ہی سے انہیں بے پناہ صلاحیتوں اور خوبیوں سے مالا مال فرما دیتا ہے۔ ایک واقعہ حضرت امام ولی الدین محمد بن عبداللہ خطیب رحمۃ اللہ علیہ مشکات تشریف میں نقل فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ گڑیوں سے کھیل رہی تھیں۔ ان گڑیوں میں ایک گھوڑا بھی تھا جس کے دائیں بائیں 2 پر لگے ہوئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھوڑے کے بارے میں دریافت فرمایا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ یہ گھوڑا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ گھوڑے کے تو پر نہیں ہوتے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً جواب دیا، کیوں حضرت سلیمان علیہ السلام کے گھوڑے کے پر تو تھے۔ جب ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اس دنیا سے رخصت ہوئیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھوڑے غمگین رہنے لگے تو حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی حضرت خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دوسرا نکاح فرما لیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کس سے کروں؟ حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا آپ چاہیں تو بیوہ عورت سے یا کنواری لڑکی سے نکاح کر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کون کنواری ہے اور کون بیوہ ہے؟ حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا بیوہ تو سودہ بنت زماں ہے اور کنواری تو اس شخص کی بیٹی ہے جو ساری کائنات میں آپ کو بہت عزیز ہے، یعنی عائشہ بنت ابو بکر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بہتر ہے کہ تم عائشہ کے بارے میں بات چیت کرو۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں اس کے بعد سیدہ ام رومان رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئی اور ان سے کہا کہ تمہارے لیے بہت عظیم خوشخبری ہے جس میں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں چھپی ہوئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کون سی خوشخبری ہے؟ میں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عائشہ کا ذکر فرما رہے تھے۔ انہوں نے کوئی جواب دینے کے بجائے کہا تھوڑا انتظار کرو، ابھی میرے شوہر ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لانے ہی والے ہیں۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ کچھ ہی دیر بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے تو میں نے ان سے اس بات کا ذکر کیا تو انہوں نے فرمایا کہ کیا یہ ان کے لیے صحیح ہے؟ عائشہ تو ان کی بھتیجی ہے۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ نے واپس آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر میرے اسلامی بھائی ہیں اور اسلامی بھائیوں کے ہاں نکاح کرنا جائز ہے۔ جب یہ بات حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو معلوم ہوئی تو انہوں نے اس مبارک ترین رشتے کو فوراً قبول کر لیا، اس لیے کیونکہ اس سے پہلے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی نسبت جبیر بن معطم کے بیٹے سے طے ہو چکی تھی۔ وعدہ خلافی نہ ہو جائے اسی لیے ان لوگوں سے بھی پوچھنا ضروری تھا۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جبیر بن معطم کے گھر تشریف لے گئے اور فرمایا کہ آپ لوگوں نے ہماری بچی کا رشتہ مانگا تھا، اب تم اس بارے میں کیا کہتے ہو؟ جبیر بن معطم کے گھر والے اب تک مسلمان نہ ہوئے تھے۔ معطم نے اپنی بیوی سے اس بارے میں پوچھا تو اس نے کہا کہ اگر یہ لڑکی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے گھر آ گئی تو ہمارا لڑکا بھی اپنے باپ دادا کے دین سے پھر جائے گا، اس لیے ہمیں کسی صورت یہ بات منظور نہیں۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان دونوں کی رائے جان لینے کے بعد وہاں سے تشریف لے آئے۔ اب انہیں وعدہ خلافی کا کوئی خطرہ نہ تھا، خوشی اور مسرت کی کوئی انتہا نہ تھی۔ آنے کے بعد حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا کر کہو کہ آپ کا پیغام مجھے بصر و چشم قبول ہے، آپ تشریف لے آئیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا پیغام سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ کا نکاح کر دیا۔ مہر کی مقدار 400 درہم مقرر ہوئی۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جب مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائیں تو اس وقت آپ نے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بنو حارث ابن خزرج کے محلے میں قیام فرمایا۔ یہاں آپ اپنی والدہ کے ساتھ 7 یا 8 مہینے
تک مقیم رہیں۔ اس وقت مدینہ منورہ کی آب و ہوا بڑی سخت تھی، جس کی وجہ سے مدینہ منورہ ہجرت کر کے آنے والے اکثر حضرات بیمار ہونے لگے۔ خود حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی صاحبزادی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی بیمار ہو گئیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جب صحت یاب ہوئیں تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور درخواست کی کہ یا رسول اللہ آپ اپنی بیوی کو اپنے گھر لے جائیے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس وقت میرے پاس مہر ادا کرنے کے لیے رقم نہیں ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ میری دولت قبول فرما لیجیے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے قرض لے کر حضرت عائشہ صدیقہ کے لیے بھجوا دیے۔ چنانچہ عورتیں دلہن کو لینے کے لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر آئیں۔ حضرت ام رومان رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو آواز دی۔ وہ اس وقت اپنی سہیلیوں کے ساتھ جھولا جھولنے میں مصروف تھیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ حضرت ام رومان رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کا منہ دھلایا، بال سنوارے اور پھر ان کو اس جگہ لے آئیں جہاں انصار کی خواتین بیٹھی ہوئی تھیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ دلہن بنی ہوئی وہاں پہنچی تو مہمانوں نے کہا تمہارا آنا خیر و برکت اور نیک بال ہے۔ یہ صدا لگا کر دلہن کا شاندار طریقے سے بڑھ چڑھ کر استقبال کیا۔ تھوڑی دیر بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تشریف فرما ہوئے۔ حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سہیلی ہیں، بیان کرتی ہیں کہ اس وقت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر والوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے معزز ترین مہمانوں کی خاطر مدارت کے لیے ایک پیالہ دودھ پیش کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے خوش دلی کے ساتھ قبول فرما لیا اور اس میں سے تھوڑا سا دودھ پی کر اسے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف بڑھایا۔ چنانچہ انہوں نے حیا کرتے ہوئے پیالہ لے لیا، اس میں سے تھوڑا سا دودھ پی لیا۔ اس طرح شوال کے مہینے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس کاشانے میں بڑی سادگی سے رخصت ہو کر آ گئیں۔ سن 58 ہجری کے ماہ رمضان کے مہینے میں حضرت عائشہ بیمار ہوئیں اور انہوں نے وصیت کی کہ انہیں امہات المومنین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کے پہلو میں جنت البقیع میں دفن کیا جائے۔ ماہ رمضان کی 17 تاریخ منگل کی رات ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے وفات پائی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ 18 سال کی عمر میں بیوہ ہوئیں اور وفات کے بعد ان کی عمر 66 برس تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ طیبہ میں ہوتے تو روزانہ عصر کے بعد تمام ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تشریف لے جاتے اور ہر ایک کی ضرورت معلوم کر کے اس کی تکمیل فرماتے۔ جب سفر پر روانہ ہوتے تو ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان قرآن دازی فرماتے، جس کا نام نکل آتا اسے ساتھ لے کر جاتے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کسی عورت کا نام نہیں لیا، صرف حضرت مریم علیہ السلام کا نام لیا ہے۔ اس کی بھی خاص وجہ تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے والد کوئی نہیں تھے، اس لیے ان کو ماں کی جانب سے مخاطب کیا گیا۔ دین اسلام سب سے غیرت مند ہے، اس لیے قرآن میں کسی عورت کا نام نہیں۔ ایک احادیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ غیرت مند والے ہیں، اس کے بعد میں سب سے زیادہ غیرت مند والا ہوں، اور مومن بھی غیرت مند ہوتا ہے۔ قرآن میں آتا ہے کہ اے پیغمبر اپنی بیویوں، بیٹیوں اور مسلمانوں کی عورتوں کو حکم دیجیے کہ وہ اپنے اوپر عاجزی لٹکا کر رکھیں۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بار ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ان کے حجرے میں تشریف لائے تو ایک نوجوان ان کے حجرے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ دیکھتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا، جس سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھاپ لیا اور فوراً وضاحت کی کہ یا رسول اللہ یہ میرا رضائی بھائی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔